اس وقت مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی نیوز کانفرنس کا آغاز ہو چکا ہے. خاص طور پہ جن کا تعلق کراچی کی تعمیر و ترقی اور اس کی اپ گریڈیشن کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ ایک ریئلٹی ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر بدقسمتی سے جس کی بھی عدم توجہی ہے، میں اس کی طرف اس کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن کھنڈر مسلم لیگ نون کے رہنما سعد رفیق نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. مسلم لیگ نون کا وفد کراچی میں موجود ہے اور ایم کے رہنماؤں سے ان کی ملاقات آج متوقع ہے، جبکہ گزشتہ روز فنکشنل لیگ کے رہنماؤں سے ان کی ملاقات ہوئی تھی. بلدیاتی نظام پر بات بھی ہوگی کہ مقامی حکومتوں کے نظام کو کیسے آئندہ مؤثر بنایا جائے گا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کے فیوچر کے لیے. اس کا اطلاق صرف سندھ پر نہیں ہوگا، پورے ملک پر ہوگا. اور اسی طرح جو فائنینشیل ایوارڈ ہوتے ہیں اس پر بھی بات ہوگی کہ جو پروونشل فائنینشیل ایوارڈ ہے اس کو مؤثر کیسے کیا جائے گا تاکہ وسائل کی تقسیم ود ان پروونس بھی ہو. اور دوسری بہت ساری باتیں ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو بنیادی جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ایک انتخابی اشتراک عمل بھی ہو اور سیٹوں کی بانٹ سے پہلے مستقبل کے پاکستان کا نقشہ جو ہے وہ ہم ایک بنائیں آپس میں بیٹھ کے، جو مل کے الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں، تاکہ 24 کروڑ پاکستانیوں کے حقوق کا تحفظ کیا جا سکے. اور جو ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں، کیونکہ غلطیاں تو ہوئی ہیں، سبوں سے ہوئی ہیں، ہم سے بھی ہوئی ہیں، وہ ان کا اعادہ نہ ہو، یا جو کمی رہ گئی ہے اس کمی کو دور کیا جائے. تو آج ہم اویس نورانی صاحب کی رہائشگاہ پر بھی حاضری دیں گے انشاءاللہ تعالی. وہاں بھی جا کے بات کریں گے، کچھ انفرادی رابطے بھی کر رہے ہیں. تو یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. رات کو ہم شرجیل میمن صاحب کے صاحبزادے کی شادی پر بھی شریک ہوئے تھے. ابھی بھی ہم برنچ کر کے تازہ آپ کے پاس آ رہے ہیں اپنے دوستوں سے مل کے. تو سماجی رابطے بھی جاری رہیں گے، سیاسی رابطے بھی جاری رہیں گے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سماجی تعلق ہے اس کو ہم نے ٹوٹنے نہیں دینا. وہ بندھن جو ہے وہ اسے قائم رہنا چاہیے، کیونکہ 8 کے بعد 9 اور 9 کے بعد 10 فروری بھی آنی ہے. تو جو معذرت کے ساتھ جو پی ٹی آئی نے پاکستان کی سیاست کو گدلا کیا ہے کہ ایک دوسرے سے بات کرنے کے قابل نہیں ہے پولیٹیکل لوگ، اس کلچر کی ہم حمایت نہیں کرتے. ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ سیاسی اختلاف اپنی جگہ رہے، سیاسی قوتیں آپس میں الیکشن بھی لڑیں، مگر بات چیت بھی کریں، تاکہ مستقبل کا جو نقشہ بننا ہے اس میں آئینی ترامیم ہے یا قانونی اصلاحات ہیں یا جوڈیشل ریفارمز ہیں، آنے والی پارلیمنٹ اس پہ یک زبان ہو. سو ایک ایسا ماحول ہونا چاہیے 8 فروری کے انتخابات کا جو سبوں کے لیے قابل قبول ہو، اور جس میں ہم بات چیت بھی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے رہیں اور ذاتی حملوں سے گریز کریں. تو یہ بنیادی باتیں ہیں جس پہ ہماری اس ساری جو ہم آئے ہیں اس کا ایک دار و مدار ہے. میں بلا تاخیر اپنے بھائی اور ہمارے ایکس اسپیکر اور مرکزی لیڈر پی ایم ایل این کے ایاز صادق صاحب سے بھی استدعا کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. اس کے بعد پھر ہم آپ سے کوسچن لیں گے انشاءاللہ. شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ہمارا یہ سیاسی عمل کا یہ جو سیاسی عمل کا جو وزٹ ہے، یہ وزٹ ساری جماعتوں کے ساتھ ایک اچھی ریلیشن شپ جو رہی ہے ماضی میں بھی اور جو رکھنا بھی چاہتے ہیں اس کا ایک حصہ ہے. اپنی جماعت کو منظم کرنے کا، اور جس طرح سعد صاحب نے ابھی فرمایا کہ ہم ان جماعتوں سے بھی ملیں گے جہاں ہمارا سیاسی اتحاد بھی ہو سکتا ہے، مگر اتحاد لوز اتحاد نہیں. کچھ مقاصد اچیو کرنے کے لیے جو پاکستان کی بہتری کے لیے ہیں، کچھ اس رستے پہ چلنے کے لیے جو رستہ پاکستان کی ترقی اور تعمیر کے لیے ہو. تلخیاں اور ادھر ہم نہیں جانا چاہتے. جو سیاست میں گالم گلوچ اور بدتمیزی آئی اس کی نفی بھی کرنا بہت ضروری ہے. آنے والی نسلوں کو تربیت دینا ضروری ہے اور گالم گلوچ سے دور رکھنا ضروری ہے. ابھی یہاں سوال ہوا کہ ہم سن رہے ہیں کہ قائد محترم نواز شریف صاحب اور صدر ہمارے شہباز شریف صاحب اور چیف آرگنائزر تشریف لا رہے ہیں.
میں کراچی کے حوالے سے تو یہ پہلا وزٹ ہے، اس کے بعد فیصلہ ہوگا. میں بلوچستان جا کے 3 دن رہ کے آیا اور انشاءاللہ 13 تاریخ کو جاؤں گا اور 14 کو انشاءاللہ نواز شریف صاحب تشریف لائیں گے بلوچستان، اور 1 دن بلکہ 2 دن وہ وہاں گزاریں گے، جس میں اپنی جماعت کے لوگوں سے ملاقات ہوگی، جس میں جو ہمیں مسلم لیگ نون میں شمولیت کے لیے دوست خواہش مند ہیں ان سے ملاقات ہوگی، اور آگے کا لائحہ عمل بنایا جائے گا کہ بلوچستان کی محرومیوں کو ختم کرنے کے لیے، بلوچستان کو ترقی کے راستے پہ لگانے کے لیے، اور بلوچستان میں واپس امن لانے کے لیے جو بہت ضروری ہے. اور جس طرح ماضی میں نواز شریف صاحب کی حکومت نے کراچی میں امن لے کے آئے تھے، اسی طرح کا امن ہمیں پورے پاکستان میں چاہیے. تو آپ سب کی مہربانی، شکریہ، آپ لوگوں نے موقع دیا، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور جب تک الیکشن شیڈیول یا اس کے بعد تک ہم انشاءاللہ یہاں بھی آتے رہیں گے اور باقی صوبوں میں بھی جاتے رہیں گے. شکریہ. بھائی بالکل سیدھی بات ہے، کسی کو مائنس کرنا پی ایم ایل این کے ایجنڈے میں نہیں ہے. ہم ایک سیاسی جماعت ہے، کس نے مائنس ہونا ہے کس نے پلس ہونا ہے یہ ہمارے ایجنڈے کا حصہ نہیں ہے. بالکل میں آپ کو واضح اور صاف جواب دے رہا ہوں. ہمیں اس وقت قطعی کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کوئی مائنس کیا جائے گا یا کوئی مائنس ہوگا، یہ ہمارا ایجنڈا نہیں ہے. ہم ایک پولیٹیکل ڈیموکریٹک پارٹی ہے. ایک کام کرتے ہیں، ایک منٹ ایک ترتیب لگا لیں. آپ تو ماشاءاللہ بہت میچور لوگ ہیں. بھائی نہیں ایک منٹ مجھے اجازت دے دیں. پہلے اس پورشن کو کور کر لیں، پھر ادھر آ جائیں، پھر ادھر آ جائیں. تو ترتیب بار پہلے اس پورشن کو. کن سے گزارش یہ ہے کہ ابتدائی بات چیت ہوئی ہے. میں کوئی دعویٰ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ایک ایسا کثیر جماعتی اتحاد ایک سرٹن ایجنڈے کے تحت انتخابات میں حصہ لے. میں سندھ اسپیسیفک بات کر رہا ہوں. یہ جو اربن سندھ ہے اس کے مسائل کو بھی ایڈریس کرے اور رورل سندھ کے مسائل کو بھی ایڈریس کرے، کیونکہ جو رورل سندھ ہے اس کے اپنے مسائل ہیں. وہاں بہت فرسٹریشن ہے اور شہروں کا حال بدقسمتی سے بہت خراب ہے. کراچی کا ایک الگ مقدمہ ہے پورا، اور وہ بھی کیس خراب ہوا ہے. تو دونوں جہتوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے. نہیں ابھی ادھر باری نہیں آئے گی. نہیں اس کا کوئی مطلب نہیں. اس کا واضح مطلب یہ ہے ینگ مین کہ جب الیکشن آتا ہے تو سیاستدان جو ہیں وہ باتیں ذرا زیادہ تیز کر دیتے ہیں ہر طرف کے. ہمارے والے بھی کریں گے، دوسری طرف والے بھی کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ ہمارا الیکشن مینیفیسٹو کیا ہے، ہم کیا کمٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں، اور قوم کو ووٹر کو کس کا مینیفیسٹو اٹریکٹ کرتا ہے، وہ مینیفیسٹو جو ڈویبل ہو. تو رانا ثناء اللہ خان صاحب نے کیا فرمایا، جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا فرمایا، یہ الیکشن تک چلتا رہے گا. تو انہیں چلنے دیں، اور ہم جو ہے یہ سیاسی بیان ایک دوسرے پہ آتے جاتے رہیں گے، لیکن ہم نے احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. کیونکہ پاکستان کو اس بات پہ ہم کنونسڈ ہیں کوئی ایک جماعت یا کوئی ایک ادارہ بحران سے نہیں نکال سکتا. بہت زیادہ میچورٹی چاہیے، بہت محتاط قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. 16 ماہ جس عذاب سے، میں عذاب کا لفظ یوز کر رہا ہوں، ہم گزرے ہیں مل کے، وہ ایک آگ کا دریا تھا جو عبور کیا ہے. ملک دیوالیہ ہو گیا تھا، اللہ کے فضل سے اس کو وہاں سے نکالا ہے. اپنا پولیٹیکل جو کیپٹل تھا اس کی قیمت پہ مہنگائی بڑی ہے ظاہر ہے. تو لوگ جو ہیں وہ سوال تو کرتے ہیں، حالانکہ وہ 4 سال خرابی کے سال تھے. اب ہمیں آگے بڑھنا ہے، تو ہمیں آگے جا کے جس کی بھی حکومت بنی
اس کی بھی ضرورت پڑے گی. جو اپوزیشن میں ہوگا اس کی بھی. آپ کا کوشچن ہو گیا. ادھر سے کوئی اور کوشچن ہے؟ نہیں بیٹا ہو گیا. نہیں ہو گیا. اوروں نے بھی موقع. ادھر آ جائیں. خاص طور پہ آئین ترامیم کے حوالے سے ایم کیو ایم کا ایک مطالبہ رہا ہے کہ سندھ میں یونٹ بنایا جائے یا الگ صوبہ بنایا جائے. اگر یہ مطالبہ رکھتی ہے تو اس حوالے سے آپ کیا ان کی مدد کریں گے؟ دیکھیں جی ایسی بات ہمارے سامنے بھی آئی نہیں ہے. یہ بات چونکہ سامنے نہیں آئی, ہماری ان سے ایم کیو ایم سے کوئی پہلی ملاقات نہیں ہوئی. میں نے لاہور میں بھی عرض کی تھی جب مجھے پارٹی نے کہا تھا کہ ایم کیو ایم کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ اناؤنس کریں. ایاز بھائی, میں اور رانا ثناء اللہ صاحب, ہم تینوں ان ساری ٹاکس میں شامل تھے جب گورنمنٹ کی پچھلی فارمیشن ہو رہی تھی. تو سچی بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے ساتھ تبھی ہم نے یہ طے کر لیا تھا کہ اگلے الیکشن میں ہم مل کے لڑیں گے. تو یہ بات ایم کیو ایم سے طے تھی اور جمعیت العلماء اسلام کے ساتھ طے تھی. باقیوں کسی کے ساتھ طے نہیں تھی. وہ ایک حکومت کی حد تک ضرور اکٹھے ہوئے تھے نو کانفیڈنس میں. ان دو جماعتوں کے ساتھ مفاہمت اور انڈرسٹینڈنگ تبھی موجود تھی. کچھ نہیں کہیں گے بھائی. میں نے پہلے وہ اس نوجوان کے سوال کا جواب دیا ہے, اسی کے جواب میں آپ کے سوال کا جواب جو ہے یہ مضمر ہے. مولانا فائدہ صاحب, میں بطور ایک سیاسی مبصر 93 سے اور بطور ایک جرنلسٹ 97 سے میرا مشاہدہ یہ رہا کہ آپ کی جماعت میں سیاسی رہنما زیادہ ہوتے ہیں سندھی لیول پر اور کارکن کم, اور یہ بدترین بحران کا شکار ہے آپ کی جماعت. اور اس کی بنیادی وجہ پنجاب اور مرکز کی بے جا مداخلت ہے. کیا اس بار بشیر میمن صاحب جیسے سنجیدہ آدمی کو آپ ذمہ داری دے کے اس مداخلت کو ختم کریں گے؟ نہیں, میں آپ کے تجزیے سے اتفاق نہیں کرتا. آپ نے ہم پہ الزام ٹھیک عائد نہیں کیا, وہ میں کر لیتا ہوں عائد. ہم بے جا مداخلت نہیں کرتے. ہمیں جتنی توجہ دینی چاہیے ہم اتنی توجہ نہیں دیتے. سو بات الٹی ہے. اس بار پورا فوکس ہے سندھ کے اوپر. میں اب آپ نے پہلے کراچی کے حوالے سے مسلم لیگ کا بدلتی سیاست کو سیاست اور انتظامی معاملات میں میاں صاحب کا ویژن کیا ہے؟ کس طرح کراچی کے جو مسائل ہیں اس کو جو ہے وہ حل کرنا ہے؟ کیا اس کو بنیادی خدوخات کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہم پہلے بھی فیڈرل گورنمنٹ ہمارے پاس تھی, جو ہمارا ٹینیور تھا 13 سے 18 کا, تو وفاق نے اس کے باوجود کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس وسائل وفاق کی نسبت کئی گنا زیادہ ہیں اور اختیارات بھی بہت ہیں. ہم نے یہاں پہ جو پیپلز پارٹی کی پروونشل گورنمنٹ تھی اس کو پورا سپورٹ کیا. سی پیک کے ٹرپس پہ بھی ہم اکٹھے جایا کرتے تھے. سی ایم سندھ ہمارے ساتھ جاتے تھے, شاہ جی, ہم اکٹھے جا کے وہاں بات کرتے تھے. اور یہاں پہ ہم نے جو آپ کو یہ ایک ٹرانسپورٹ سسٹم کا گفٹ بھی نواز شریف صاحب نے دیا تھا. K4 کے پروجیکٹ پہ بھی ہم نے کنٹریبیوٹ یہاں پہ کیا تھا. اور ہم یہاں پہ یہ جو آپ کی سرکولر ریلوے ہے جو بن ہی نہیں پا رہی ہے اس کے اوپر اس کے اوپر بھی جو سی پیک کا حصہ بنوانے میں ہم نے ظاہر فیسیلیٹیٹ کیا تھا. فیڈرل گورنمنٹ کے بغیر آپ کسی دوسرے ملک سے تو بات نہیں کر سکتے. اینڈ ٹاپ آف اٹ جو لا اینڈ آرڈر ہے کراچی کا, کم از کم اس کو ٹھیک کرنے کا کریڈٹ تو آپ پاکستان مسلم لیگ نون اور نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ کو دیں. بھلے سے اس کا پولیٹیکل ڈیویڈنڈ کسی اور کی جھولی میں ڈالا گیا ہے, لیکن سچائی تو یہی ہے. نہیں یہ ابھی ختم نہیں, میں پھر ادھر گیا پھر واپس نہیں آؤں گا. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ گالی گلوچ کی سیاست شروع ہو گئی, لوگوں نے ایک دوسرے پر الزامات کی سیاست, تو اس کو روکنے کے لیے جو ہے لوگوں کا ڈائلاگ کیا جو ہے سیاسی جماعتوں کے درمیان جو ہے وہ سلسلہ شروع ہونا چاہیے. لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آیا. 16 مہینے تو آپ کے گزر گئے, لیکن آپ الیکشن بھی اوپر سے آ گئے. پھر اس پارٹی جو ہے وہ آپ کے اوپر جو توپوں کے جو گولے ہیں وہ روزانہ برسا رہی ہے. میاں نواز شریف کی کل میں نے بات کی تھی کہ ان کو جیسا پروٹوکول ملا ہے پھر اس پارٹی یہ سمجھتی کہ نواز شریف اگلا وزیر اعظم نواز شریف ہے اور ہمیں جو ہے لیونگ پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نہیں دی جا رہی, یا ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جا رہا, یا ان کا وزیر اعظم نہیں بنایا جا رہا. میرا بالکل شارٹ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ہم ہر اس دوست کے اور سیاسی حریف کے شکر گزار ہیں
جسے یہ یقین ہو گیا ہے کہ اگلے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ہوں گے. اس پہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. باقی یہ جو چارج شیٹ ہے یہ پالیٹکس میں چلتی ہے. آخر آپ نے الیکشن میں جانا ہے, کچھ کہنا ہے, ووٹر سے ووٹ لینا ہے. اگر آپ نے اینٹی پی ایم ایل این ووٹ کلیکٹ کرنا ہے تو کوئی بات کہیں گے تو ووٹ ملے گا نا آپ کو. اس لیے اتنی چھوٹ میرا خیال ہے ہمیں اپنے دوستوں کو دے دینی چاہیے. جی آپ لاسٹ کویسچن پھر ہم ادھر آئیں گے. جی کراچی کے متعلق ہر حکومت مشغول آج کے لیے کہتی ہے کہ کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے, لیکن یہاں پر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے. وہ کہ آپ نے کوشش کی لیکن وہ ادھورا رہا معاملہ تھا. اب اگر این جی ایم آپ سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ یہاں پر آئینی اصلاحات کے ذریعے نئی چیزیں لائی جائیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک ممکن ہوگا آپ لوگوں کے لیے کہ ان کے مطالبات کو تسلیم کر کے آگے جائیں آئینی اصلاحات کے حوالے سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آئینی اصلاحات ہوں گی 2/3 میجورٹی سے, ایسے ہی ہے تو نہیں. بات سن لیں, 2/3 میجورٹی ہمیں تو نہیں پتا کل کس کو ملے گی, یا میجورٹی کس کو ملے گی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے, یا عوام فیصلہ کریں گے. ہمارا کام یہ ہے کہ ایک ڈائریکشن سیٹ کریں سیاسی قوتوں کے مابین. اور جو دیکھیں سیاست کرتے تو آپ بیٹرمنٹ کے لیے نا, ریفارمز کے لیے ہیں, ایک عام آدمی کی زندگی آسان کرنے کے لیے. جہاں عام آدمی کی زندگی آسان نہیں ہے اس کی آسانی کے لیے جو بن پڑا وہ کریں گے. یہاں بھی میثاق جمہوریت کی بات ہوئی تھی, ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ میثاق جمہوریت کو 2 جماعتوں سے آگے بڑھ کے تمام پارٹیز تک جانا چاہیے, اور ایک میثاق معیشت بھی ہونا چاہیے. اس لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس بار جو الیکشن کیمپین میں ہم جا رہے ہیں, کچھ لوگ گولہ باری کرتے رہیں گے, کچھ لوگوں کو عادت بھی ہوتی ہے, کچھ کو عادت ہوتی ہے رہ نہیں سکتے, اور ہر جماعت میں پائے جاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چیزوں کو جوڑتے ہیں, ہم جوڑنے والے ہیں. تو اب آپ ادھر آ جائیں. رات آپ کی پیر صاحب وغیرہ سے ملاقات ہوئی. پیر صاحب وغیرہ کا ایک اتحاد ہے جو اوقاتوں میں جماعتوں سے اس اتحاد میں شامل کرنے سے ملاقات کرائے. میرا خیال ہے میری درخواست ہوگی کہ سوال اب کریں, جواب ایاز بھائی سے. کہا جا رہا تھا کہ اتحاد میں شامل ہو جائے. کیا اب جو رات ملاقات ہوئی ہے جی ڈی اے میں شامل ہوگی یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے متعلق کی ہوگی, اور جی ڈی اے کا دوسرا کیا کردار ہوگا؟ جی شکریہ. جی ڈی اے سے بھی ہمارا رابطہ ہے اور ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں. ان کے سیکرٹری جنرل ہیں صفدر عباسی صاحب, اور یہ اس کی شکل تو وقت کے ساتھ نکلے گی. ابھی تو فلوئڈ ہے, مذاکرات بات چیت شروع ہے, اور یہ وقت آنے پہ ہوگا کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے. تو یہ ابھی قبل از وقت ہے کہ ہم اس کے اوپر کوئی کامنٹ کریں. نہیں اب پہلے ادھر کی بات, اب آپ کی بات میں ہے, پہلے وہ پراؤنڈ مکمل کریں. جس کی وجہ سے وہ ایشو آتے ہیں اور وکٹم بھی رہ چکے تھا خواجہ صاحب بھی, اور آپ دوسرے کو بھی وکٹم بھی رہے. تو ابھی جو آنے والے انتخابات میں کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ ظاہر ایک حقیقت ہے, اسٹیبلشمنٹ ہماری سیاست کی ایک حقیقت ہے, اور یہ بڑا آپ لوگ کہہ چکے اور بڑے اس کے خلاف نام بھی نہیں آپ لوگ. وہ انڈرسٹینڈنگ کس حد تک ہم یقین کریں کہ اب انشاءاللہ روزگار نہیں آئے گی. دوسری بات یہ کہ یہ جو اتحاد آپ تمام پارٹیوں کے ساتھ کریں تو اس کے نام ذہن میں ہے جس کو ہم کی طرح کوئی نام نہیں کریں. دیکھیں جی, جہاں تک تو نام کی بات ہے تو ابھی یہ سٹیج آئی نہیں ہے, کیونکہ ہماری بات چیت شروع ہوئی ہے. جیسا کہ ہم آپ کو صراحت سے بتا چکے ہیں, نام کی ضرورت پڑی تو نام بھی رکھیں گے. دونوں آپشن ہیں, نام بھی رکھا جا سکتا ہے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے. تو لگتا یہ ہے مجھے اور یاز بھائی کو, ہماری ٹیم کو, کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی. ذرا مجھے اجازت دیں, سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی, کیونکہ اپنے اپنے انتخابی نشان پہ لوگ جو ہیں وہ پریفر کرتے ہیں انتخاب لڑنا. اگر آپ کا ایجنڈا ایک ہے, نیشنل ایجنڈا, اگر آپ کا ریفارمز کا ایجنڈا ایک ہے, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہیں یا لیگل ریفارمز ہیں یا ایک نیا جوڈیشل سسٹم ہے یا ڈیولوشن آف پاور کا پلان ہے یا مؤثر لوکل باڈیز کا نظام لانے والی بات ہے, تو ان پہ ایک کنسنسس, ایک جماعت تو موجود ہے پالیٹیشینس کا. اب اسے اکٹھا کر کے مربوط شکل میں ایک چارٹر بنانے کی ضرورت ہے. اس پہ ہم بہت سیریسلی کام کریں گے. دوسرا کیا,
देखिए जी, गुजारिश ये है, हमने कोई पहले गलती नहीं की है, हमें कोई रिग्रेट भी नहीं है। अगर परवेज मुशर्रफ के मार्शल लॉ को हमने अपोज किया तो वो ठीक किया, अगर किसी मार्शल लॉ से हाथ मिलाया तो वो गलत किया। किसी पॉलिटिकल पार्टी को मार्शल लॉ से हाथ नहीं मिलाना चाहिए और मार्शल लॉ के सामने खड़े होकर मुज़ाहमत करनी चाहिए। ये मुमकिन नहीं है कि हम अपने नज़रिए और सोच को बदलें, लेकिन मौजूदा हालात में अगर एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई है कि झगड़ा नहीं है, एक अपने अपने दायरे में काम करने का जज्बा और अज़्म मौजूद है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान की जुडिशरी के सरबराह हैं, वो कोई उनको पसंद करे या ना करे, लेकिन उनके बारे में डंके की चोट पे सब कहते हैं कि वो एक बिल्कुल सीधी बात करने वाले आदमी हैं और वो झुकते नहीं हैं और आइन को प्रोटेक्ट करने वाले आदमी हैं। उनकी मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट का कैरेक्टर और उनकी सोच के जजेस की मौजूदगी में सालों बाद बदल रहा है, और जब उनके सामने मुकदमात जाएंगे तो हमें अच्छे से पता है कि किसी की भी हुकूमत होगी वो कानून और आइन के मुताबिक अल्लाह ने चाहा तो फैसले करेंगे, वो सबको कबूल करने होंगे। अफवाज पाकिस्तान के सरबराह, मैंने कभी किसी फौजी सरबराह का नाम लेके तो उसकी तारीफ नहीं की है, मेरा ये काम नहीं है बतौर सियासतदान के, लेकिन सच बोलना चाहिए। अगर एक साफ सुथरा आदमी और एक साहिब किरदार आदमी खुशकिस्मती से आ गया है तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। मुल्क चलाना, एक सेकंड, मुल्क चलाना सियासतदानों का काम है, मुल्क चलाना मुंतखब पार्लियामेंट का काम है। ये जितनी हम राब्ते कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, जिनके साथ इलेक्शन लड़ रहा है उनसे भी बात कर रहे हैं, जिनके खिलाफ इलेक्शन लड़ना पड़ गया उनसे भी बात कर रहे हैं। इसका मकसद यही है कि एक मजबूत पार्लिमान, सिर्फ मजबूत हुकूमत नहीं, मजबूत पार्लिमान वजूद में आए जो रियासती अदारों को साथ लेके आइन के परव्यू के अंदर रहते हुए मुल्क को आगे चलाए, क्योंकि मुल्क अब रियासती अदारों की आपसी की लड़ाई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, वो पार्लिमान हो, वो अदलिया हो या एस्टेब्लिशमेंट हो। हमारे कैंप में इस पे पूरी क्लैरिटी है। सो हम कोशिश पूरी करेंगे कि अगले साल स्मूथनेस के साल हों और मिल के आइन और कानून के मुताबिक मुल्क को आगे चलाया जाए। ये 3 सवाल है, मैं इतने मैं ज़हीन नहीं हूँ, ज़रा कम हूँ, तो आप मेहरबानी करके पहले एक सवाल करें, फिर मैं जवाब दूंगा। फिर एक नहीं ऐसे नहीं होगा। पहले एक सवाल करें, फिर एक सप्लीमेंट्री भी कर लें। जो 2018 से पहले तक आपके साथ ही उसके बाद होता रहा, यानी सियासी कुव्वतों के साथ जो कुछ होता रहा, मसला ये है कि जिन लोगों का आप नाम लेते रहे कि वो जिम्मेदार है और एक शख्स कठपुतली है। इशू ये है कि जिनको जिम्मेवारान आप कहते थे वो बाहर है और जो कठपुतली था वो जेल में है। तो क्या 2022-23 में ऐसा क्या होने जाएगा कि पाकिस्तान के दायरों का ये सफर खत्म हो जाएगा? देखें, गुजारिश ये है, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। शायद मैं चाह भी यही रहा था कि अगर आप एक सवाल करें तो मैं उस पर बात करूं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो सफ़र है, सियासी सफ़र, शुरू तो कहीं और से हुआ था लेकिन पहुंचा कहीं और है, और हम अब ये कहने में हक बजानिब हैं कि हमने एक लंबी जद्दोजहद की है इस मुल्क में। पहली गलती के बाद दोबारा वो गलती की नहीं है जो एक बार सभी ने की है। अब मामला ये है, मैं बिल्कुल सीधी बात कर देता हूँ, इमरान खान साहब ने अपनी हमाकत से और अपनी कम फहमी से और अपनी कज फहमी से और अपनी गैर दानिशमंदाना रवैये से और अपनी बदज़बानी से और अपनी साजिश से किसी सियासी कुव्वत को अपने साथ नहीं रखा। उन्होंने, जब उन्हें मौका मिला, उन्होंने सिर्फ जेलों का रास्ता दिखाया और गालियां दी और इल्जाम लगाए, यही नहीं रुके।
जो घेराव किया वो भी सबको याद है, धरना दे के। उसके बाद लोगों के घरों तक पहुंचे और फिर महाशय जो थे वो GHQ तक जा पहुंचे, क्योंकि आदत पड़ी हुई थी। गो के आदत भी उनको पिछली एस्टेब्लिशमेंट ने और पिछली अदलिया ने डाली थी, लेकिन खुद भी वो दूध फीडर में दूध नहीं पीते थे, बच्चे नहीं हैं, समझदार आदमी हैं और बड़े जो सीजन्ड पॉलिटिशियन है वो उनके साथ भी थे। उन्होंने उनकी बात भी नहीं सुनी। हमारे दोस्त हैं सारे, में बताते थे, आगे हमारी बात ही नहीं सुनते। अब जहां वो पहुंच गए हैं, इसमें भाई हमने उनको नहीं पहुंचाया। ना तो हमने उनको कहा था कि असेंबली से इस्तीफे दें, बल्कि अयाज भाई स्पीकर थे, गोवा तो साथ बैठे हुए हैं। जब इन्होंने पिछले टर्न्योर में, इन्हें तो इस्तीफे देने की आदत है, पहले लोगों से वोट लेने की, वोट भी चाहे जहाज भर के ले लें, चाहे एजेंसियों के जरिए इकट्ठे कर लें। लेकिन जब आप असेंबली में आ जाते हैं तो आप इस्तीफे दे के निकल जाते हैं। तो स्पीकर साहब थे, इन्होंने उनके इस्तीफे संभाले और कई महीने बाद उनके इस्तीफे अमानत समझ के लौटा दिए, जो मंजूर भी हो सकते थे। इस बार भी आप देखें, कौमी असेंबली से इस्तीफे दे दिए आपने। भाई 150-55 मेंबर है, अंदर बैठो, सिस्टम का हिस्सा रहो, बात करो। अगर वजीर आजम की कुर्सी नहीं रही तो कोई क्यामत आ गई है। लीडर ऑफ द अपोजिशन की सीट पे बैठो। एक हंगामा बर्पा कर दिया, इस्लामाबाद में आग लगा दी, लॉकडाउन कर दिया, गालियां, उसके बाद रियासती अदारों की तज़ीक, अदलिया को गालियां, फौज को गालियां। वो फिर जब जबान खुलती है तो फिर हाथ खुलता। उसके बाद फिर जनाबे वाला सूबाई हुकूमतें थी 2 उनकी, अपनी हुकूमतें खुद ही तोड़ दी। हमने कहा था हुकूमतें तोड़ो, नहीं। उसके बाद 9 मई कर दिया, तोशा खाना पे हाथ साफ किया, तो हमें पता ही नहीं था, बाद में पता चला। साइफर का जो काम किया, कोई वजीर आजम ऐसा करता है कि वो किसी मुल्क से इस बुनियाद पर ताल्लुकात खराब कर ले कि 4 वोट पड़े। सो मुख्तसर ये कि इस वक्त हम तो इस पोजीशन में नहीं है कि जो खराबियां या खराबात इमरान खान ने की हैं हम उनकी कोई मदद कर सकें। बिल्कुल उन्होंने सियासी बरादरी में ना हमें, ना पीपल्स पार्टी को, ना JUI को, किसी सियासी कुव्वत को ना अपने साथ खड़ा किया, ना इस काबिल छोड़ा कि हम उनके केस को प्लीड करें। उनका केस ही कोई नहीं है, उन्होंने अपना केस खुद खराब किया। रह गई बात क्या होगा, इंतखाबात होने दें, इंतखाबात इंशाल्लाह होंगे। हमारा ख्याल है कि इंतखाबात के बाद माहौल में निखार भी आएगा, बेहतरी भी आएगी और खुशगवार भी हो जाएगा। इसी एक जुमले में सारी बात का जवाब है। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, 2013 से लेके अगस्त 8 या 9 तारीख तक इस साल के बेशुमार दफ़ा कोशिश की, मैंने भी कोशिश की, हमारी जमात की तरफ से हिदायत थी कि इनकी जमात और बाकी पार्टीज आपस में बैठ के जो हल करना है मसला वो पार्लियामेंट में करें, कमेटीज बना के। यहाँ तक कि जब आपको याद है एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी जो पेशावर में मस्जिद के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तब भी मैंने इनको फ़ोन करके इनको दावत दी और ये बहुत खुश थे कि जी ये बहुत अच्छा मौका है। और ये भी फैसला हुआ कि उसमें हम फिर करेंगे कि जी आगे किस तरह चलना है। इन्होंने एक्सेप्ट कर ली, मगर इनके जो लीडर साहब थे वो हमारे 2013 से लेके अब तक हमारे साथ किसी वक्त किसी सूरत में ना बैठने को तैयार थे, ना बात करने को तैयार। तो सियासी जमात जो है उसका तो काम ही है बैठना, बात करना और चीज़ें मुल्क के मफाद में सुलझाना, मगर ज़ाती कराची में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आप बराह रास्त देख रहे थे। ये थी अब तक ताज़ा तरीन। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।